السلام علیکم۔ آج ہم مرزا غالب کے خطوط کا خط کا جائزہ لیں گے جو کہ انہوں نے لکھا ہے مرزا ہر گوپال تفتہ کے نام۔ ٹھیک ہو گیا۔ یہ خطوط وہ ہیں جو آپ نے کمنٹس کیے تھے کہ خطوط جو ہیں ان کا جائزہ لیا جائے، پڑھائے جائیں، جو انہوں نے جن کا مرتبہ ہے خلیق انجم، جو خلیق انجم نے جو ہے خطوط کا انتخاب کیا گیا، یہ وہ جو ہیں خطوط ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ مرزا غالب کے خط شروع کرنے کا انداز دیکھیں کیا کہتے ہیں۔ مہاراج، مرزا غالب کی یہی خاصیت تھی خطوں کی جس کی وجہ سے وہ مشہور ہیں، اب تک مشہور ہے کہ کس طرح کے وہ خط کا مطلب آغاز کرتے ہیں، کس طرح کہ اس طرح کے القاب کا استعمال کرتے ہیں کہ جیسے وہ کسی کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں، جیسے ہم ساتھ بیٹھ کے کسی کا نام لیتے ہیں۔ یا دیکھیں آسان طریقے سے انہوں نے خط کا جو ہے اس کا آغاز کیا کہ پڑھنے والا جو ہے اپنائیت محسوس کرے، وہ ایسے محسوس کرے کہ وہ ساتھ بیٹھ کر گفتگو کر رہا ہے اور ساتھ بیٹھ کر وہ جو ہے ملاقات کر رہا ہے۔ کیا کہتے ہیں۔ آپ کا مہربانی نامہ پہنچا، دل میرا اگرچہ خوش نہ ہوا لیکن ناخوش بھی نہ رہا۔ بہرحال مجھ کو نالائق و ذلیل ترین خلائق ہوں، اپنا دعا گو سمجھتے رہو۔ کہتے ہیں بہرحال میں کہتے ہیں نالائق اور ذلیل ترین خلائق ہوں، کہتے ہیں ان مخلوق میں سے ہوں، اپنا دعا گو سمجھتے رہو۔ کہتے ہیں مجھے وہ سمجھتے رہو کہ میں تمہیں دعا دیتا رہوں گا۔ اور غالب کے بارے میں ہی آپ نے پڑھا ہوگا کہ میں نے مراسلہ کو جو ہے مکالمہ بنا دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مکالمہ جس طرح ایک میرا گلا کچھ ٹھیک نہیں ہے تو ایڈجسٹ کیجیے گا، کچھ کھانسی ہے، سوری۔ کہتے ہیں کہ میں نے مراسلہ کو جو ہے مکالمہ بنا دیا ہے، مطلب یہ ہے کہ خط کو مکالمہ بنا دیا ہے کہ جیسے میں ساتھ بیٹھ کر گفتگو کر رہا ہوں۔ کیا کہتے ہیں۔ کیا کروں، اپنا شیوا ترک نہیں کیا جاتا، وہ روش ہند اپنا شیوا مطلب اپنا طریقہ کار جو ہے ترک نہیں کیا جاتا، ترک مطلب چھوڑا نہیں جا سکتا، وہ روش مطلب طریقہ، وہ روش ہندوستانی فارسی لکھنے والوں کی مجھ کو نہیں آتی۔ کہتے ہیں کہ وہ روش، وہ طریقہ کار جو ہندوستانی فارسی جو ہے لکھنے والوں کی وہ مجھ کو نہیں آتی کہ بلکہ بالکل بھاٹوں کی طرح بکنا شروع کر دے کہ کہتے ہیں میں بھاٹ کی طرح مطلب کم قیمت میں بکنا شروع کر دوں۔ کہتے ہیں میں جو ہے ہندوستانی فارسی جو ہے لکھنی وہ مجھے نہیں آتی، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ مرزا غالب کے جو آباء و اجداد تھے ان کا تعلق ایران سے تھا، تو مرزا غالب جو ہے پہلے خط و کتابت فارسی میں کرتے تھے، بعد میں جو ہے کچھ اردو کی طرف مائل ہوئے، لیکن یہ بھی نہیں کہ ہر وقت وہ فارسی میں ہی خط لکھتے تھے، اردو میں بھی مرزا غالب کے خطوط کے جو ہے مجموعے ہیں، بلکہ کتابیں چھپی ہوئی ہیں مرزا غالب کے اردو خطوں پر، اس طرح فارسی میں ہے اسی طرح ہی جو ہے مجموعہ اردو میں بھی ہے۔ کہتے ہیں میرے قصیدے دیکھو، تشبیب کے شعر بہت پاؤ گے اور مدح کے شعر، مدح کہتے ہیں تعریف کو، تشبیب کسی کی برائی یا کسی کی مطلب عیب بیان کرنا، کہتے ہیں وہ بہت پاؤ گے، مدح کے جو شعر ہیں، مدح کے مطلب تعریف کے شعر جو ہیں وہ کم تر مطلب کم پاؤ گے۔ نثر میں بھی یہی حال ہے۔ نواب مصطفیٰ خان کے تذکرے کی تقریز کو ملاحظہ کرو کہ ان کی مدح کتنی ہے۔ کہتے ہیں نواب مصطفیٰ خان کا جو تذکرے کی جو میں نے تقریز لکھی تھی اس کو تم ملاحظہ کرو کہ اس میں میں نے کتنی تعریف کی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ کیونکہ نواب مصطفیٰ خان نے جو ہے وہ تقریز لکھوائی تھی مرزا غالب سے، وہ چاہتے تھے کہ ان کی کتاب کی جو ہے وہ تقریز لکھیں۔ تقریز کہتے ہیں کسی کی تقریز، میں آپ کو بتاؤں کسے کہتے ہیں، تقریز کہتے ہیں کسی کی کتاب میں جو ہے شروع کے جو الفاظ ہوتے ہیں، پیش لفظ ہوتے ہیں، یا جس کو دیباچہ کہتے ہیں، اس میں کسی خاص شخصیت سے اپنی کتاب کے تعریفی الفاظ جو ہیں وہ لکھوانا جو ہے وہ تقریز کہلاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کو تم ملاحظہ کرو کہ میں نے اس میں کتنی تعریف کی ہے، کتنی مدح کی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ مرزا رحیم الدین بہادر حیا تخلص کے دیوان کے دیباچے کو دیکھو۔ کہتے ہیں مرزا رحیم الدین بہادر حیا کے جو ہے تخلص کا جو دیوان ہے اس کے دیباچے کو بھی تم دیکھ لو، وہ جو تقریز دیوان حافظ کی بموجب فرمائش، کہتے ہیں کہ وہ جو تقریز دیوان حافظ کی موجب فرمائش، وہ کہتے ہیں فرمائش پہ انہوں نے مجھ سے جو ہے تقریز لکھوائی تھی کہ جان یعقوب بہادر کے لکھی ہے، اس کو دیکھو کہ فقط ایک بیت میں ان کا نام ان کی مدح آئی ہے اور باقی ساری نثر میں کچھ اور ہی مطالب ہے۔ کہتے ہیں میں نے ایک جگہ پر ہی ان کی تعریف کی ہے اور باقی جو ساری نثر ہے اس میں کچھ میں نے اور ہی مطلب بیان کی ہیں۔ واللہ باللہ کہ اگر کسی شہزادے یا امیر زادے کے دیوان کا دیباچہ لکھتا تو اس کی اتنی مدح نہ کرتا
کہ جتنی تمہاری مدح کی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے تمہاری تعریف کی ہے دیباچے میں، اگر میں کسی شہزادے یا امیر زادے کے دیوان کا دیباچہ لکھتا، مطلب شروع کے الفاظ لکھتا، تو میں اس کی بھی اتنی تعریف نہیں کرتا جتنی میں نے تمہاری تعریف کی ہے، مدح کی ہے۔ ہم کو اور ہماری روش کو اگر پہچانتے تو اتنی مدح کو بہت جانتے۔ کہتے ہیں میرے طریقہ کار کو اور اگر میری طبیعت کو تم سمجھتے، میرے طریقے کو سمجھتے، تو اتنی جو بھی تعریف جو ہے اس کو تم بہت جانتے۔ قصہ مختصر تمہاری خاطر کی اور ایک فقرہ تمہارے نام کا بدل کر اس کے عوض ایک فقرہ اور لکھ دیا ہے، اس سے زیادہ بھائی میری روش نہیں۔ کہتے ہیں بھائی اس سے زیادہ میری روش نہیں کہ میں تعریفوں کے پل باندھتا رہوں۔ ظاہراً تم خود فکر نہیں کرتے اور حضرات کے بہکانے میں آ جاتے ہو۔ کہتے ہیں کہ تم خود تو فکر کرتے نہیں ہو اور دوسرے لوگوں کے بہکانے میں آ جاتے ہو۔ وہ صاحب تو بیشتر اس نظم و نثر کو جو ہے مہمل کہیں گے، مطلب غلط کہیں گے۔ کس واسطے کہ ان کے کان اس آواز سے آشنا نہیں، مطلب واقف نہیں۔ جو لوگ کہ قتیل کو اچھے لکھنے والوں میں جانیں گے، قتیل شاعر ہوں گے اس زمانے میں، وہ نظم و نثر کی خوبی کو کیا پہچانیں گے؟ وہ کہتے ہیں کہ ان کے لوگ جو ہیں ان کے کان کے اس آواز سے آشنا نہیں ہے کہ وہ قتیل کو اچھے لکھنے والوں میں جانتے ہیں۔ وہ شاید مرزا غالب قتیل جو شاعر ہیں ان کو اچھا نہ جانتے ہوں، وہ کہتے ہیں وہ تو قتیل کو اچھا لکھنے والوں میں جانتے ہیں، وہ نظم و نثر کی خوبی کو کیا پہچانیں گے؟ مطلب وہ قتیل کو کی شاعری کو پسند کرتے ہیں، ان کو مطلب لوگوں کو علم ہی نہیں ہے کہ نظم و نثر کی خوبی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ہمارے شفیق منشی نبی بخش صاحب کو کیا عرضہ ہے؟ اب یہاں پہ دیکھیں اور بات شروع کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہمارے شفیق مطلب ہمارے دوست منشی نبی بخش صاحب کو کیا عرضہ ہے، مطلب کیا بیماری ہے کہ جس کو تم لکھتے ہو معول جبن سے بھی نہ گیا۔ ایک نسخہ طب محمد حسین خانی میں لکھا ہے، وہ بھی بے ضرر اور بہت سود مند ہے۔ بے ضرر مطلب بغیر نقصان دہ وہ نہیں ہے، مگر اثر اس کا دیر میں ظاہر ہوتا ہے۔ وہ نسخہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک نسخہ جو ہے آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک نسخہ طب محمد حسین خانی میں لکھا ہے۔ کہتے ہیں میں ایک نسخہ بتاتا ہوں جو کہ طب کہتے ہیں ڈاکٹر کو، طب محمد حسین خانی یہ ہوں گے اس وقت کے طبیب، وہ کہتے ہیں طب محمد حسین خانی میں لکھا ہے، اور وہ کہتے ہیں نسخہ یہ ہے کہ وہ نقصان دہ نہیں ہے، سود مند ہے، مگر اس کا اثر جو ہے دیر میں ظاہر ہوتا ہے۔ اب یہاں مرزا غالب ایک نسخہ بتا رہے ہیں بیماری کا، وہ کہتے ہیں کہ وہ نسخہ یہ ہے کہ 5-7 سیر پانی لیویں، دیکھیں نا پرانی اردو ہے، پانی لیویں مطلب کہتے ہیں 5-7 سیر جو ہے پانی لیں اور اس میں سیر پیچھے تولا، پھر چوب چینی کوٹ کر ملا دیں۔ کہتے ہیں سیر پیچھے تولا، اتنا مطلب تعداد میں کوانٹٹی میں اگر میں آپ کو انگلش میں بتاؤں، کہتے ہیں اس میں جو ہے نا پھر چوب چینی کوٹ کر اس میں ملا دیں اور اس کو جوش کریں، مطلب یہ ہے کہ پانی میں چینی کو پکائیں اور اس کو جوش کریں، مطلب اس کو ابالیں، اس میں جوش آئیں، اس قدر کے چہاروں پانی جل جاوے، اس قدر کہ چہاروں پانی مطلب چوتھائی پانی جو ہے وہ سوکھ جائے، جل جائے کا یہاں پر مطلب ہے کہ پانی جو ہے اتنا سوکھ جائے اور کچھ بچ جائے، پھر اس باقی پانی کو چھان کر کوری ٹھلیا میں بھر رکھیں اور جب باسی ہو جاوے، کوری کہتے ہیں کٹوری کو، مطلب برتن میں کہتے ہیں بھر رکھیں اور جب باسی ہو جاوے مطلب کچھ دیر ہو جائے، ٹھنڈا ہو جائے تو اس کو پئیں۔ جو غذا کھایا کرتے ہیں کھایا کریں، پانی دن رات جب پیاس لگے یہیں پئیں۔ جو نسخہ جو ہے مرزا غالب بتا رہے ہیں اس کے بارے میں کہہ دیں، تبرید کی حاجت پڑے، تبرید کہتے ہیں ٹھنڈا کرنا، تر و تازہ کرنا، ٹھیک ہے، کہتے ہیں جب ٹھنڈا کرنے کی یا تر و تازہ کرنے کی جو ہے عادت حاجت پڑے یا دل کرے تو اسی پانی میں جو ہے پئیں۔ روز جوش کروا کر چھنوا کر رکھ چھوڑیں۔ دیکھیں کس طرح جو ہے پہلے جو اردو کے الفاظ تھے، وہ کہتے ہیں روز جوش کروا کر، کہتے ہیں روز بنا کر مطلب ابال کر رکھ دیں، چھنوا کر رکھ چھوڑیں اور مطلب چھان کر وہ رکھ دیں، برس دن میں اس کا فائدہ معلوم ہوگا۔ کہتے ہیں کچھ دنوں میں اس کا فائدہ، یہ جو میں نے نسخہ بتایا ہے اس کا فائدہ آپ کو معلوم ہوگا۔ میرا سلام کہہ کر یہ نسخہ عرض کر دینا، وہ کہتے ہیں میرا سلام کرنا اور یہ نسخہ جو ہے ان کو بتا دیجیے گا۔ آگے ان کو اختیار ہے، آگے ان کو اختیار ہے کا مطلب یہ
کہ آگے ان کا دل کرے نہ کرے تو وہ اس نسخے پر عمل کریں نہ کریں، میں نے یہ نسخہ بتا دیا ہے، میری طرف سے سلام کہہ کے ان کو یہ نسخہ آپ بتا دیجیے گا۔ اب یہاں پہ ہم دیکھیں کہ مرزا غالب کس قدر دوسرے لوگوں کا، اپنے ساتھ لوگوں کا جو ہے خیال کرتے تھے، فقیروں کا، غریبوں کا، خود قرض دار رہتے تھے اور لوگوں کی جو ہے ضروریات پوری کرتے تھے۔ یہ خط کب لکھا گیا ہے؟ 1848 میں، ٹھیک ہے، عیسوی میں۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کا یہ جو خط ہے غالب کا یہ پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کر دیں تاکہ میں نیکسٹ ٹائم اس طرح کی ویڈیو بناؤں، اور چینل کو جب آپ سبسکرائب کریں گے تو اگلی آپ ویڈیوز جو ہے ٹائم سے دیکھ سکیں گے۔ اللہ حافظ۔